السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر ہے 17، آیت نمبر 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے کہ بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ جب کبھی ان میں سے کوئی پھل انہیں کھانے کے لیے دیا جائے گا کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا تھا، اور وہ انہیں ایک دوسرے سے ملتا جلتا دیا جائے گا، اور ان کے لیے ان میں نہایت پاک و صاف بیویاں ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وبشر، اور خوشخبری دیجئے، الذین، ان لوگوں کو جو آمنو، ایمان لائے، وعملوا، اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات، اچھے، انا، یقیناً، لہم، ان کے لیے، جنات، باغات ہیں، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، کلما، جب بھی، رزقو، وہ دیے جائیں گے، منہا، ان میں سے، من ثمرہ، کوئی پھل، رزقاً، بطور رزق کے، قالو، تو وہ کہیں گے، ھذا الذی، یہ وہی ہی ہے جو رزقنا، ہم دیے گئے تھے، من قبل، اس سے پہلے، وَأُتُوا بِهِ، اور وہ دیے جائیں گے اس سے، متشابہا، ملتا جلتا، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، فیہا، ان میں، ازواج، بیویاں ہیں، مطہرہ، پاکیزہ، وہم، اور وہ، فیہا، ان میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات بینات کے اندر
ایمان والوں کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو خوشخبریاں دی ہیں۔ وہ خوشخبریاں کیا ہیں؟ اللہ کی جنت، جنت میں کھانے پینے کے لیے اللہ کی نعمتیں، اور ان جنتوں میں موجود جنتیوں کے لیے، اہل جنت کے لیے حوریں اور بیویاں۔ میرے پیارے بھائیوں، انسان کی لذت اور آسائش کی بنیادی چیزیں: نمبر 1 اچھی رہائش، نمبر 2 کھانے پینے کو اچھا ملنا، اور انسانی لذت، آسائش اور ضروریات میں سے نکاح۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالی جنت میں اہل جنت کو عطا فرمائیں گے۔ باغات اور جنت باغات کی صورت میں اچھی رہائش ہوگی، کھانے پینے کے لیے بہترین پانی، بہترین مشروبات، ایسی شراب جو عقل کو خراب نہ کرنے والی، اور اسی طرح بیویاں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کفار کو جہنم اور آگ سے ڈرانے کے بعد اب ایمان لانے پر جنت کی خوشخبری دی۔ اس سے پہلے کی آیات میں ایمان اور توحید کو اختیار کرنے کا حکم دیا، انکار کی صورت میں جہنم کو بتلایا، جہنم سے ڈرایا، اور ایمان لانے والے لوگوں کے لیے جنت کی بشارت بیان کی جا رہی ہے۔ قرآن پاک کا یہ اسلوب ہے کہ جہاں ایمان کا ذکر ہو بعد میں کفر کا ذکر ہوتا ہے، اور اگر کفر کا ذکر ہو ایمان کا ذکر ہوتا ہے۔ قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے، خوش نصیبوں کا ذکر ہو تو بدبختوں بد نصیبوں کا ذکر ہوتا ہے، بد نصیبوں کا ذکر ہو تو خوش نصیبوں کا ذکر ہوتا ہے۔ ایک چیز کے ساتھ اس کے مقابل کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ مثلا رات کا ذکر ہوا تو دن کا ہوا تو رات کا، نور کا اجالے کا ذکر ہوا تو اندھیرے کا ذکر کر دیا۔ اور اگر ایک چیز کا ذکر کر کے اس کے ساتھ اس کی نظیر کا ذکر کیا جائے تو یہ تشابہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں ایمان کا اور نیک اعمال کا ذکر کیا۔ ایمان اور نیک اعمال لازم و ملزوم ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ دل سے تصدیق، زبان سے اقرار، اور اس کے مطابق پھر عمل کرنا، یہ ہے ایمان۔ دل میں تصدیق، زبان سے اس کا اقرار، اور ہاتھ پاؤں زبان سے اپنے جسم سے اس پر عمل کرنا۔ اگر ایمان ہے اور عمل نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں۔ اگر عمل ہے اور ایمان نہیں ہے عمل بیکار ہے۔ کہ جیسے نبی علیہ السلام کی احادیث ہے، نماز نہیں پڑھی تو کیا ہے؟ کافر ہے۔ اور یہ نماز کیا ہے؟ یہ عمل ہے۔ دل میں تصدیق بھی ہو، زبان سے اقرار بھی ہو، عمل بھی ہو۔ فرمایا ان لوگوں کو خوشخبری دے دے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرنے والے ہیں۔ اگر ایمان ہوا زبانی اور عمل نہ ہوا معاملہ گھاٹے میں جائے گا، عمل ہوا مگر ایمان نہ ہوا تو سارا کچھ ضائع ہوگا۔ جیسے میں کئی دفعہ بتا چکا قرآن پاک کی آیات میں سے کہ کافروں کے لیے کوئی ترازو قائم نہیں کیا جائے گا، ورنہ کافروں میں بھی بڑے بڑے اعمال کرنے والے لوگ، لیکن چونکہ ایمان نہیں ان کے اعمالوں کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح عمل صالح کے لیے شرط یہ ہے کہ عمل خالص اللہ رب العالمین کے لیے کیا جائے۔ اگر عمل ہوا اور اس میں غیر کی شراکت داری ہوئی تو یہ عمل بھی بیکار ہے، اور اگر عمل ہوا اور وہ بدعت پر مبنی ہوا یہ بھی رائیگاں اور بیکار ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد۔
جو بندہ ایسا عمل کرے کہ جس پر ہمارا حکم نہ ہو وہ مردود ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1718۔ تو ایمان اور عمل دونوں ہوں، دل سے تصدیق، زبان سے اقرار اور اس کے ساتھ عمل، اور عمل بھی وہ جو خالص اللہ کے لیے ہو اور بدعات سے پاک عمل ہو، اس کے اندر کسی قسم کی بدعت کی آمیزش نہ ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اہل ایمان اور نیک اعمال کرنے والوں کے لیے فرمایا کہ باغات ہیں، جنتیں ہیں، ایسے باغات کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے اندر بھی جنت کی نہروں کا اور نہروں کا ذکر ہے، مثلا کوثر نام کی نہر۔ اور اس کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل سے یہ نہر دیکھ کر پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ جبریل نے عرض کی کہ یہی وہ کوثر ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، اور اس کی خوشبو یا اس کی مٹی خالصتاً مشک کی ہے، اور فرمایا کہ جنت کی کنکریاں موتی اور ہیرے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6581، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی، اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت کی نہریں کستوری کے ٹیلوں یا اس کے پہاڑوں کے نیچے سے نکلتی ہیں، صحیح ابن حبان وغیرہ۔ اور اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جنت کی نہریں کستوری کے پہاڑ سے نکلتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کے لیے باغات ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں جو ہے وہ بہتی ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اہل جنت کو پھل دیا جائے گا، ان اہل جنت کو کھانے کے لیے پھل فروٹ دیے جائیں گے، تو یہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا تھا۔ جنت کے پھل شکل و صورت میں ملتے جلتے ہوں گے، لیکن ذائقے میں، ٹیسٹ میں، مزے میں یہ مختلف ہوں گے۔ جب اہل جنت انہیں کھائیں گے ان کا ٹیسٹ، ان کا ذائقہ مختلف ہوگا، مگر شکلیں باہم ان کی ملتی جلتی ہوئی ہوں گی۔ اور اسی کے حوالے سے جو ہے وہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جنت کی کوئی چیز دنیا کی کسی چیز سے مشابہ نہیں ہوگی، ہاں البتہ ناموں کی مشابہت ضرور ہوگی۔ ہم سیب کو سیب کہتے ہیں، کیلے کو کیلا کہتے ہیں، انار کو انار کہتے ہیں۔ جنت میں بھی ان پھلوں کے نام اسی طرح ہوں گے، ناموں کے ساتھ مشابہت ہوگی، لیکن دنیا کا سیب، اس کی رنگت، اس کی سائز، اس کے مقابلے میں جو جنت کا پھل فروٹ ہوگا وہ شکل و شباہت میں مختلف ہوگا۔ تو ابن عباس نے فرمایا جنت کی کوئی چیز جو ہے وہ دنیا کی کسی چیز سے مشابہ نہیں ہوگی، ہاں ناموں کی جو ہے وہ مشابہت ہوگی۔ دنیا میں جنت کی کوئی چیز سوائے ان ناموں کے نہیں، یعنی جنت میں موجود جو پھل فروٹ ہوں گے ان کے نام بھی یہی ہوں گے۔ اور اسی طرح جنت کی گھاس وہ زعفران ہے۔ آج دنیا میں ہم دیکھیں کہ زعفران کتنا قیمتی ہے، کتنا طاقتور ہے، کتنا بھرپور قوت رکھتا ہے۔ تو جنت کی گھاس وہ زعفران ہے، اور اس کے ٹیلے کستوری کے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے غلمان بچے جنتیوں کے پاس پھل لے کر آئیں گے، جنتی وہ پھل کھائیں گے، اور پھر اسی طرح کے اور پھل لے کر آئیں گے، تو جنتی کہیں گے یہ پھل تو تم ابھی بھی لائے تھے، یعنی پہلے بھی ہم کھا چکے۔ کہا جائے گا انہیں کھاؤ، انہیں بھی کھاؤ، رنگ کلر ایک جیسا ہے مگر ذائقہ جو ہے وہ مختلف ہے، رنگ کلر ایک جیسا اور ذائقہ مختلف ہے۔
اور اسی طرح ان آیات بینات کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا اہل جنت کے لیے جنت میں نہایت پاک صاف بیویاں ہوں گی۔ پاک صاف بیویوں سے کیا مطلب؟ پیارے بھائیوں، ہماری دنیا کی بیوی مہینے میں ایک مرتبہ اس کو حیض آ جاتا ہے، اور اسی طرح بعض عورتوں کو لیکوریا کی پانی آنے کی بیماری ہوتی ہے۔ تو جو دنیا کی بیوی ہے اس کو حیض بھی آتا ہے، دنیا کی بیوی کو لیکوریا کا مرض بھی ہو جاتا ہے، دنیا کی بیوی کے اندر اور بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، سوکنے آپس میں لڑ جگڑ بھی رہی ہوتی ہیں، اور ان کے اندر بہت سے مسائل بھی موجود ہوتے ہیں۔ دنیا کی بیویاں نافرمان بھی ہوتی ہیں، فرما بردار بھی ہوتی ہیں۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے اہل جنت کے لیے جنت میں بیویاں ہوں گی، کس قسم کی؟ نہایت پاک اور صاف بیویاں۔ وہ جھوٹ بولنے سے، لڑائی لڑنے سے، سوکنوں کی آپس میں تو تکرار سے، وہ حیض سے، لیکوریا سے، اس قسم کی تمام گندی چیزوں سے پاک ہوں گی، اور ایسی کوئی بھی چیز اس کے اندر نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا اہل جنت کو جنت میں بیویاں ملیں گی۔ یہ دنیا کی ایمان والی بیوی بھی جنت میں ملے گی، اور اس پر موجود اللہ مزید حوریں بھی عطا فرمائے گا، اور جس جنتی کا جو درجہ، جو مقام، اسی حساب سے اللہ رب العالمین اسے حوریں بھی عطا فرمائے گا۔ تو دنیا والی بیوی بھی جنت میں، اللہ کی بنائی گئی حوریں بھی جنت میں، اور حوریں بھی پاک ہوں گی، جنت کی بیویاں بھی پاک ہوں گی۔ مطہرہ پاک صاف بیویاں، حیض سے پاک، مختلف برائیوں سے پاک بیویاں ہوں گی۔ اس کے بعد اب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ان باغات میں، ان جنتوں میں اہل جنت ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، دنیا میں بندے کو اچھا مکان مل جاتا ہے، خوبصورت رہائش گاہ مل جاتی ہے، کھانے پینے کو، استعمال کو بہت سا سامان مل جاتا ہے، خوبصورت بیویاں مل جاتی ہیں، اللہ اکبر، بہت ساری اولاد مل جاتی ہے، دنیا کا بہت سارا مال و اسباب ملتا ہے۔ پتہ ہے دنیا میں خطرہ کیا ہمارے سر پر منڈلا رہا ہے؟ آج میں مرا، یہ خوبصورت رہائش گاہیں، یہ بنگلے، کوٹھیاں، مکان ختم شد، آج میں مرا، میری خوبصورت بیوی مجھ سے جدا ہو جائے گی۔ آج رات جو میری بیوی ہے، میرے مرنے کے ٹھیک 4 ماہ 10 دن بعد میری اس خوبصورت بیوی کو اختیار ہے، وہ آگے چاہے کسی اور سے نکاح کر لے۔ جو آج میری بیوی ہے، میرے مرنے کے بعد 4 ماہ کی 10 دن، 4 ماہ 10 دن کی عدت گزار کر کل یہ کسی اور کے بستر کی رونق ہوگی۔ آج جو گاڑی میری ہے، جو مکان میرا ہے، میں مرا، کل یہ بک جائے گا، کل اس مکان میں کوئی اور ہوگا۔ آج جو کچھ میرا ہے، میرے مرنے کے بعد وہ کسی اور کا ہو جائے گا۔ مرنے سے پہلے بھی ایسا ہو جاتا ہے، اگر مرنے سے پہلے بھی ایسا ہو جاتا ہے، مروں گا تو جب مروں گا، مرنے سے پہلے دنیا کی نعمتیں چھن جاتی ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں، صحت جدا ہو جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، خوبصورت بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، بینک بیلنس، کوٹھا، مکان، دنیا کا یہ مال، مصیبت آئی، امتحان آیا، سب کچھ چھن گیا، کل کا چودھری آج کا فقیر، کل کا بادشاہ آج کا بھکاری بن جاتا ہے۔ یہ دنیا ہے اللہ رب، اور یہ انسان کے دل میں خوف رہتا ہے، بندے کو یہ ڈر رہتا ہے کہیں میری بیوی مجھ سے نہ چھن جائے، کہیں میری اولاد مجھ سے نہ چھن جائے، بندے کو یہ ڈر رہتا ہے کہ یہ کوٹھی، بنگلہ، مکان کہیں میں اس سے محروم نہ ہو جاؤں، بندے کو یہ ڈر رہتا ہے میں چودھری اور بادشاہ سے کہیں منگتا اور بھیکاری نہ بن جاؤں۔ اللہ رب العالمین نے اس ڈر کو بھی ختم کر دیا، فرمایا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اہل جنت ان جنتوں میں، ان باغات میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، یہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو پیارے بھائیوں، کس قدر خوبصورت یہ ایک آیت ہے اللہ کے قرآن کی۔
سورہ البقرہ آیت نمبر 25 ہے۔ اگر اس ایک آیت کو، اس کے پس منظر کو اپنے سامنے رکھ لیں، کعبے کے رب کی قسم ہمیں دنیا گھٹیا اور حقیر نظر آئے گی۔ آج میرا کوٹھی مکان بنگلہ ہے، کل کسی اور کا ہوگا۔ آج میری بیوی ہے، کل کسی اور کے بستر کو سجائے بیٹھی ہوگی، رونق بنی بیٹھی ہوگی۔ طلاق لے کر بھی ہو سکتا ہے، بیوہ ہو کر بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ جنت، کہ جس جنت کے اندر اللہ نے ہمیں باغات عطا کرنے ہیں، من مانا کھانے پینے کے لیے سامان ہوگا، ادھر دل میں آرزو ہوگی، ادھر کھانے کو پہنچ جائے گا۔ اور پھر سبحان اللہ، اس جنت میں پاک اور پوتر بیویاں ہوں گی، حیض سے پاک، ہر قسم کی خرابی سے پاک بیویاں ہوں گی۔ تو کیا خیال ہے، کیا خیال ہے، یہ دنیا کی زندگی سب کچھ ہے یا آخرت سب کچھ ہے؟ عقل مند یہی کہے گا آخرت سب کچھ ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کے صحابہ میں نئی نویلی دلہن پہلی رات کا دلہا ہے، ادھر سے آواز لگتی ہے آؤ جہاد کے لیے، پہلی رات کی دلہن کو بغیر غسل کیے چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس نے البقرہ کی آیت 25 کو سمجھ لیا تھا۔ آج ہم نے نہیں سمجھا، اس لیے ہم شام میں پیٹ رہے ہیں، ہم فلسطین میں مارے جا رہے ہیں، ہم افغانستان مارے جا رہے ہیں، ہم کشمیر اور ہندوستان میں مارے جا رہے ہیں، ہم برما اور اراکان میں مارے جا رہے ہیں۔ ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا، اور دنیا سے بڑا بے وفا کوئی نہیں ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ درس دیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں رہ کر آخرت کو سنوارنے کی تیاری کریں، دنیا میں رہ کر آخرت بنانے کے چکروں میں رہیں۔ جو دنیا میں رہ کر دنیا بنانے کے چکروں میں رہا، وہ برباد ہوا، رسوا ہوا، ہلاک ہوا، تباہ ہوا، اس کا ککھ باقی نہ رہا، سب کچھ ہو کر بھی وہ لٹ گیا، برباد ہو گیا۔ اور جس نے دنیا میں رہ کر ابو بکر و عمر، عثمان، علی، معاویہ، ابو سفیان، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرح دنیا میں رہ کر آخرت بنانے کے چکروں میں رہے، وہ کامیاب ہوئے، کامران ہوئے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ پاک پروردگار ہمیں اپنی زندگیاں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 25 کے تحت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔